أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ذکر ہمارے سامنے کیا گیا. ان دونوں آیتوں کی جن کی ابھی تلاوت کی گئی، ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی. اہل کتاب قرآن پاک کی اصطلاح میں یہود اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے. یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں. اور جن یہودیوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا، اور اس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ مسلمانوں، ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ان میں سے بہت ساروں کو تم قیدی بنا رہے تھے. دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور ایسی زمین کا جن پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا وارث یعنی مالک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ایک طرح سے ابھی جو جتنی آیتیں ہمارے یہاں قرآن کے درس میں ہوئی ہیں سورہ احزاب میں، یہ دو آیتیں آخری دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے فوراً بعد، جو جنگ احزاب اور جنگ خندق ہوئی، اس کے فوراً بعد ایک اور لڑائی ہوئی تھی جس کا تھوڑا سا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں فرمایا ہے. جیسا کہ ہم پہلے یہ بات سن چکے ہیں کہ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں، دونوں نام ہیں اس کے. غزوہ خندق میں 10,000 مشرکین مدینہ پر اس نیت سے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا نام اور نشان مٹا دیں گے، اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے خندق کھودی تھی. مدینے کے اس طرف مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مورچوں کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے تھے، اور سامنے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا، اور 25-30 دن تک وہ لوگ رہے لیکن مسلمانوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان ہوائیں چلی اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ سب کے سب بھاگ گئے. اس جنگ کے دوران ایک اور قصہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے، ان یہودیوں نے مسلمانوں سے غداری کی تھی. بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں آباد تھے. ایک کا نام تھا بنو قینقاع، یہ ان کا سب سے مالدار اور سب سے لڑاکو قسم کا قبیلہ سمجھا جاتا تھا. دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے، جب مسلمان فتح کر کے واپس آئے اور یہودیوں کو جلن ہوئی مسلمانوں سے،
تو انہوں نے اس قسم کی باتیں مدینہ کے اندر چلانی شروع کر دی، خاص کر کے بنو قینقاع والوں نے، کہ یہ تو ایسے لوگوں سے لڑ کر آئے ہیں جن کو لڑائی سے کچھ واقفیت نہیں تھی، مکے کے لوگوں کو کچھ خاص لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے 300 لوگ 1000 کے مقابلے میں جیت گئے، ہم سے کبھی پالا پڑا نا تو ہم آبائی اور پہلے پشتوں سے ہمارے یہاں لڑاکو قوم ہم سمجھی جاتی ہے، ہم بتا دیں گے۔ ایک اس قسم کی باتیں چلائی۔ دوسرا، ایک صحابی جو ہے وہ ایک صحابیہ کسی کام سے ان کے بازار میں تشریف لے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کی ان سب قوموں کے ساتھ، یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں کو بھی اور بھی جتنے مدینہ میں لوگ رہتے ہیں، ہر قوم کے لیڈر کو آپ نے بلا کر کہا تھا کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ اس خطے میں رہیں گے، آپس میں کوئی سب کا مذہب الگ ہے، قبیلہ الگ ہے، آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے کوئی ہمارا دستور، کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اصول تحریر کیے اور اس پر سب لوگوں نے دستخط کیے تھے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک تو مدینہ میں یہاں رہنے والے لوگ کوئی فتنہ نہیں پھیلائیں گے، اور دوسرا اس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس باہر سے حملہ کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، بھلے سے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اب بنو قینقاع کے لوگوں نے کیا کیا، ایک تو اس طرح کی باتیں چلائی، پھر دوسرا ایک صحابیہ ایک موقع سے وہاں ان کے بازار میں کچھ چیز خریدنے کے لیے گئی ہوئی تھی، کچھ سونے کی چیز، اور وہاں وہ کسی گاہک کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی، اتنے میں جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے اس کا ایک کنارہ کسی چیز کے ساتھ وہ باندھ دیا، چادر اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، تاکہ وہ جب اٹھے تو ان کا سطر کھل جائے، ان کے جسم کا کچھ حصہ کھل جائے۔ چنانچہ یہ چند یہودیوں نے یہ سازش کی اور وہ صحابیہ جیسے ہی اٹھی تو ان کا کچھ حصہ کھل گیا۔ اس پر جو ہے وہ ان صحابیہ نے شور مچایا، اتنے میں ایک مسلمان وہاں کسی اور کام سے وہ صحابی آئے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ اچھا ہماری بہن کے ساتھ تم نے ایسا کیا، جس یہودی نے حرکت کی تھی اس کی گردن اڑا ڈالی۔ ادھر سے جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ آئے اور انہوں نے ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اب آپس میں جو ہے وہ ایک قسم کی لڑائی کا ماحول بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے اور مقابلے پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی کی، وہ قلعے میں بند رہے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ نے ان سب کو جلا وطن کر دیا، اور وہ پورا قبیلہ وہاں مدینہ سے باہر نکل گیا اور خیبر میں جا کر آباد ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جو بنو نذیر ان کا دوسرا قبیلہ تھا، ان لوگوں نے بھی شرارت کی، ایک مرتبہ ایک صحابی سے غلطی سے جو ہے وہ 2 لوگوں کا قتل ہو گیا، عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے کہ بھائی غلطی سے قتل ہوا ہے، اور غلطی سے اگر ہو تو اس میں خون بہا دیت دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ کتنی دیت دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ ان ظالموں نے یہ کیا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو باتوں میں الجھاؤ، اوپر چھت سے کوئی بڑا پتھر لڑکھا کر نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے جیسے کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جا رہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر موجود تھے وہاں، کچھ بتایا نہیں، آپ اٹھے اور سیدھا جو ہے وہ آپ مدینہ چلے گئے، چونکہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا۔ بہت انتظار کے بعد جب ان 2 حضرات نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لا رہے ہیں تو یہ بھی اٹھ کر گئے۔ پھر یہودیوں کو معلوم ہوا کہ وہ حضور تو جو ہے وہ کسی بہانے سے نکلے تھے، وہ دراصل مدینہ پہنچ گئے اور ہمارا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بنو نذیر کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور وہ چونکہ بزدل قومیں ہیں یہود تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے، وہ بھی قلعے میں گھس گئے، اور پھر چند دنوں تک محاصرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔ ان کو جلا وطن کرنے کے موقع سے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے وہ قتل کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن خزرج کے لوگوں نے، مدینہ میں مسلمانوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج اور دوسرا اوس، خزرج کے لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے پرانے جو ہے وہ دوست ہیں۔ خزرج والوں کی دوستی تھی بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ،
اوس والوں کی دوستی تھی، تیسرا جو ان کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج والوں کی سفارش پر ان کی جان بخش دی اور کہا کہ سب مدینے سے نکل جاؤ. اب ایک ہی قبیلہ جو ہے وہ یہودیوں کا بچا تھا جن کا نام تھا بنو قریظہ. قریظہ عربی زبان میں کہتے ہیں ان پتوں کو جن پتوں کے ذریعے سے چمڑوں کو دباغت دی جاتی ہے. وہ مدینے میں چمڑوں کو صاف کر کے اس کو استعمال، جو جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں اس کو سکھا کر دباغت دے کر صاف کر کے اس کو استعمال کے قابل بناتے تھے. یعنی مورچی ٹائپ کے وہ لوگ سمجھے جاتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ان کی اپنے یہودیوں میں بھی کوئی عزت نہیں تھی، نچلا قبیلہ سمجھا جاتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی اونچ نیچ برداشت نہیں ہوگی. جتنی ایک قینقاع کے یہودی کی عزت ہے اتنی ہی ایک بنو قریظہ کے یہودی کی بھی عزت ہوگی. اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا مقام کر دیا. پھر بھی یہود کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں غداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان انہوں نے بھلا دیا. تو یہ جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ غزوہ خندق کے موقع سے وہاں موجود تھا مدینہ میں. اور انہوں نے ایک بنو قریظہ کا جو بنو نذیر کا جو ایک سردار تھا حیی ابن اخطب، وہ خیبر سے آیا تھا. اور انہی لوگوں نے، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انہی لوگوں نے مکہ جا کر وہاں کافروں کو ابھارا تھا کہ تم 10,000 کا لشکر لے کر آؤ، ہم اندر سے بھی بغاوت کریں گے. تو یہ حیی ابن اخطب یہاں اندر آیا اور اس نے بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس کے ساتھ بات چیت کر کے کہا کہ تم مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دو. اب ادھر مسلمان جو ہے وہ بہت نازک حالت میں تھے، سامنے 10,000 کا لشکر، پیچھے مدینہ میں سب مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں رکھ کے حضرت حسان ابن ثابت کو اس کی ذمہ داری دے دی تھی. اور ادھر جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ. اگر یہودی صرف اتنا کرتے کہ ہمت کر کے اپنے قلعے سے باہر نکل کے مسلمانوں کا مدینے سے راستہ کاٹ دیتے، پیچھے بیوی بچوں کی خیر خبر لینے کے لیے مدینہ میں گھسنے کا راستہ کاٹ دیتے، تو بھی مسلمانوں کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا. کیونکہ پورا مدینے سے کھانا پینا سب، خوراک رسد کمک سب راستہ کٹ جاتا، تو ایک دم سے مسلمان بے دست و پا ہو جاتے. لیکن اللہ نے فضل فرمایا، ان کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے غداری کی، معاہدہ توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تو آپ نے اوس اور خزرج کے دو بڑے سردار صحابہ حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ، ان دونوں کو کہاں بلا کر کہ جاؤ تم معلوم کر کے آؤ کیا واقعی انہوں نے توڑ دیا ہے معاہدہ. اور آ کر کچھ ایسا سب کے سامنے کچھ کہنا مت، کچھ ایسا جملہ بولنا کہ پتہ نہ چلے دوسرے لوگوں کو. عام صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے غداری ہو چکی ہے اور یہودی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ کی ذہانت اور آپ کی ہوشیاری کہ آپ نے عام صحابہ کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا. ان دونوں سرداروں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھو کیا ہوا. یہ دو حضرات گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمہارے پاس. تو کہا کون محمد؟ ہم نہیں جانتے کوئی محمد ہو. کون محمد کی بات کر رہے ہیں اور کیسا معاہدہ؟ ہم تو برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ ہم کسی کو یعنی ایسا جواب دیا کہ ان دونوں کا خون کھول اٹھا. لیکن چونکہ حضور نے اس مشن کے لیے بھیجا تھا، خاموشی کے ساتھ واپس آئے اور اس قسم کا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ سمجھ گئے کہ پیچھے غداری ہو چکی اور باقی لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور جن کا اس جنگ میں بڑا کردار رہا ہے، ان کو غزوہ خندق کے موقع سے کافروں میں ایک بہت بڑا تیر انداز تھا حبان ابن عرقہ. اس نے بہت سے صحابہ کو اپنے تیر کے ذریعے سے مختلف جنگوں میں شہید کیا ہے. اس نے ایک تیر مارا جو حضرت معاذ رضی اللہ، سعد ابن معاذ کی ایک شہرک کے قریب لگا. یہاں جو بنیادی ایک رگ ہوتی ہے جو آدمی کے پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یہاں کہیں وہ زخم لگا اور جس کی وجہ سے وہ رگ کٹ گئی. آپ صلی اللہ، وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے میدان سے دور مسجد نبوی کے قریب میں ان کے لیے مستقل خیمہ لگوایا اور وہاں ان کو رکھا. اور ایک صحابیہ تھی حضرت رفیدہ، وہ سرجن تھی، وہ رگ کو جوڑنا اور آپریشن کرنا جانتی تھی اس زمانے میں.
ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں لگایا کہ تم یہ ان کا کام دیکھو. انہوں نے وہ کر بھی دیا. اور اس زمانے میں زخم سے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے آنکھ پر لوہے کو گرم کر کے اس کو داغ کر وہ زخم کو جو ہے وہ بہنے سے روک دیتے تھے. انہوں نے ایسا کر لیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ، خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھی کہ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام، ایک مشہور صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی، حضرت صفیہ کے صاحبزادے، ان کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ پیچھے جہاں ہم نے مسلمان بچوں اور عورتوں کو رکھا ہے وہاں دن میں 3-4 مرتبہ چکر لگا لو. اکیلے ان صحابی کا دن میں 3-4 مرتبہ چکر لگانا یہودیوں کو ڈرانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف حضرت حسان ابن ثابت تھے. اور ان کے متعلق میں واقعہ بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی وہاں جاسوسی کرنے کے لیے اس قلعے کے آس پاس گھومنے لگا، تو انہوں نے تو نہیں مارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے، آپ کی جتنی پھوپھیاں تھی اس میں سے یہی ایک مسلمان ہوئی حضرت صفیہ، انہوں نے پیچھے سے ڈنڈا مار کر اس کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا اس یہودی کو. تو بڑے خطرناک حالات تھے. اب جب یہ سب حالات ختم ہو گئے، مکے کے مشرک واپس بھاگ گئے اور مسلمان پلٹ کر مدینہ میں آئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر آپ تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی قریب میں ان کا مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کے شکل میں آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اگر انسانی شکل میں آتے تھے تو زیادہ تر حضرت دحیہ ابن خلیفہ کلبی، حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے. حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ تشریف لائیں اور آ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے ہتھیار اتار چکے تھے اور غسل فرما رہے تھے. آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ خندق میں آئے ہوئے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابھی کوئی اور جنگ میں جانا ہے. 20-25 دن ایسی جنگ کر کے آئے تھے جس میں جو ہے وہ آدمی کی ہمت، جو خندق کی لڑائی بہت زیادہ آپس میں ٹکرانے کی لڑائی نہیں تھی، ہمت کی، اعصاب کی لڑائی تھی کہ کون جو ہے وہ زیادہ ہمت والا ہے. تو ادھر جو ہے وہ صحابہ تھکے ہوئے تھے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک جو ہے وہ ہتھیار نہیں اتارے. حضور نے پوچھا کہ کہاں کا اشارہ ہے اللہ کی طرف سے؟ کہا یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو سبق سکھانا ہے. آپ تشریف لائیں، میں فرشتوں کی فوج لے کر ان کے قلعے میں گھستا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ڈالے، کپڑے پہنے، ہتھیار سجائے اور اعلان کرنے کے لیے صحابہ کو لگایا کہ جب سب گلیوں میں اعلان کر دو کہ یہ ظہر کا وقت تھا، آپ ظہر کی نماز ادا فرما کے گھر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ جو ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں. یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کا اس زمانے میں 7-8 گھنٹے کا فاصلہ تھا. تو سب لوگوں کو کہا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں اور ہم بھی پیچھے سے لشکر لے کر آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت لے کر تشریف لے گئے اور بہت سے صحابہ اپنے اپنے طور سے مختلف ٹولیاں بنا کر وہاں پہنچے. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ میں 2 جماعت بن گئی. ایک جماعت یوں کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ تم لوگ عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنا، قضا بھی ہو جائے گی تو وہیں پڑھیں گے، ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم راستے میں نہیں پڑھ سکتے. دوسروں نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی پہنچو، آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو. تو ان لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی، بعض اور بہت سے صحابہ نے وہاں جا کے نماز پڑھی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جماعتوں کا علم ہوا کہ دونوں نے، کچھ لوگوں نے ایسا کیا اور کچھ نے، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور آپ نے اس طرح اشارہ دیا کہ دونوں نے ٹھیک کیا کیونکہ دونوں کی نیت اچھی تھی. بہرحال پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب یہودیوں نے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ، وہ 700 لوگ تھے وہ، اور ادھر جو ہے وہ صحابہ کا 3000 کا مجمع تھا، وہ سب قلعوں میں گھس گئے اور قلعوں کے دروازے بند کر لیے.
اب مسلمان باہر محاصرہ کر رہے، اندر ان کے پاس کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان تھا، اور پھر پانی کا بھی اندر ہی چشمے تھے ان کے قلعوں میں، تو سب چیزوں کا انتظام تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان کو نہیں تھا وہاں۔ کئی دنوں تک وہ اندر رہے، تقریباً کہتے ہیں کہ 25 دن تک، ایک قول ہے 15 اور زیادہ سے زیادہ 25، درمیان میں 18 22 کا بھی قول ہے، 25 دنوں تک یہ محاصرہ رہا، اور محاصرہ یعنی گھیرنا چاروں طرف سے۔ پھر آخر میں 25 دنوں کے بعد ان کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس نے اپنی قوم کو جمعہ کی رات کو اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ مسلمان یہاں سے ٹل نہیں رہے۔ ان کے لیے تو آسان تھا جو اندر تھے، کیونکہ سب کھانے پینے کا سامان سب چیزیں، مسلمانوں کے لیے باہر محاصرہ رکھنا بڑا مشکل تھا مدینہ سے دور، لیکن سب مشقتیں برداشت کر کے بھی مسلمان وہاں جمے رہے۔ اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں تم کو 3 باتیں پیش کرتا ہوں، 3 میں سے کوئی ایک مان لو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں پوری قوم کے ساتھ، اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے وہ مسلمان کا بھائی ہو جاتا ہے، یہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی قوم نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی بیہودہ اور فضول بات کر لی، تو اسی کے لیے تو ساری لڑائی ہے، ہم یہ تمہاری بات نہیں مانتے۔ کہا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو قتل کرتے ہیں آج رات، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے بھیڑ جاتے ہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ عورتوں اور بچوں کو اس لیے قتل کرنا ہے کہ خیال ہی نہیں رہے کہ پیچھے کوئی ہے ہمارے لیے، تو ان کو قتل کر کے جو ہے وہ، یہ ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے، بہت سی مرتبہ یہ خودکشی کرنے والے لوگ پہلے پورے گھر کو مارتے ہیں پھر وہ خود بھی لٹک جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بھی بڑی بیہودہ رائے ہے تمہاری، ہم سارا یہ کچھ کر رہے ہیں جی رہے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، عورتوں اور بچوں کے لیے، انہی کو مار کر یہ تو اپنے آپ کو سزا دینا یہ بھی منظور نہیں۔ اس نے کہا پھر تیسری بات یہ ہے کہ کل سنیچر ہے، اور سنیچر کا یہودی بڑا احترام کرتے تھے، پرانا ان کے مذہب میں چلا آ رہا تھا، اور ایک مرتبہ انہوں نے سنیچر کو اللہ نے فرمایا تھا شکار نہیں کرنا، شکار کیا تھا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، وہ الگ قصہ ہے قرآن پاک میں، ایک دوسرے موقع سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہا کل سنیچر ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہے، مسلمان بھی غفلت میں ہوں گے کہ سنیچر کو یہودی حملہ نہیں کرتے، ہم اچانک کل حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ سارے دھارمک تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سنیچر کو ہم حملہ کریں گے، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھ چکے ہیں، ان کی صورتیں مسخ کر کے ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا، اس لیے ہم یہ تینوں باتیں نہیں مانتے۔ پھر کعب ابن اسد نے کہا جو ان کا سردار تھا کہ اگر تینوں باتیں نہیں مانتے ہیں تو پھر سیدھے سیدھے ہتھیار ڈال دو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے ہمارے بارے میں وہ ہم کو ماننا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اپنے زمانے جاہلیت کے پرانے دوستوں میں سے کسی کو بلا کر مشورہ کریں، تو انہوں نے نیچے جو ہے وہ ایک پیغام بھیجا قلعے سے باہر کہ ایک آدمی جو قبیلہ اوس کا ہو وہ ہمارے پاس بھیجو۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، وہ جیسے ہی اندر آئے تو عورتوں اور بچوں نے دیکھ کر انہیں دھاڑے مار مار کر جو ہے وہ رونا شروع کر دیا، ان کا دل بھی نرم ہو گیا کہ یہ لوگ سب پھنس گئے ہیں اور اب ان کا جو ان کی جان۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم تم سے مشورہ مانگتے ہیں کہ ہم کیا کریں اس موقع سے، ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا ہتھیار تو ڈال دو لیکن تم سب قتل کیے جاؤ گے، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ یہ گویا کہ اپنی طرف سے ہتھیار ڈالنے کا بھی کہا لیکن اس کا انجام بھی ایک طرح سے بتلا دیا۔ ابھی انہوں نے یہ اشارہ کیا گلے کی طرف، اور پھر ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز فاش کر دیا، میں نے امانت میں خیانت کی، مجھ کو ان کو بتانا نہیں چاہیے تھا کہ تم نے جو غداری کی اس کا انجام قتل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قلعے سے اتر کر یہاں مسلمانوں کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے پشیمان ہوئے کہ وہ راستہ بدل کر سیدھا جو ہے وہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے مدینہ میں، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے انہوں نے باندھ دیا کہ میں نے بڑی خیانت کی۔ بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، پھر معلوم ہوا، پوچھا کسی سے، کہا کسی آنے والے نے بتایا کہ وہ تو وہاں ایک ستون سے بندھے ہوئے اور یہ قصہ ہوا۔ تو اس پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کی جو ہے وہ
جان بخشی کر کے ان کا جرم معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کر لیتا، لیکن اب انہوں نے خود اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کیا ہے، اب جب تک آسمان سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا میں کچھ نہیں کرتا۔ وہ وہی بندے رہے، کئی دنوں تک بندے رہے، روزانہ جو ہے وہ ان کی بچی آتی تھی، کھجور اور پانی پلاتی تھی، اور نماز کے وقت اور ضرورت کے وقت ان کو کھولا جاتا تھا، پھر واپس ان کو زنجیروں کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ پھر 15 دن کے بعد غالباً ایک دن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور صبح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ بشارت ہو، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ام سلمہ نے گھر کے اندر سے یہ آواز دی کہ خوشخبری ہو ابو لبابہ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ صحابہ وہاں موجود تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، سب لوگ لپکے کہ ابو لبابہ کی زنجیریں کھولے، تو انہوں نے کہا نا تم لوگ مت کھولو، یہ زنجیریں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے زنجیر کھولی، ان کو جو ہے وہ مغفرت کی بشارت سنائی، اور پھر یہ مسئلہ پورا ہوا۔ ادھر یہ 15 دنوں کے بعد کا یہ قصہ ہے۔ ابھی بھی اس جگہ پر جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے، اور اس کو آج بھی یہی نام دیتے ہیں، استوانہ ابو لبابہ۔ استوانہ کہتے ہیں ستون کو۔ یہ جتنے لوگ مدینہ میں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ تو وہاں جو ریاض الجنہ میں جو لوگ جاتے ہیں، وہاں 7 ستون ہیں الگ الگ، ایک حضرت عائشہ کے نام سے ہیں، ایک وہ استوانہ حنانہ ہے، وہ کھجور کا جو تنا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا تھا، ایک ستون جو ہے وہ ان کے نام سے، حضرت ابو لبابہ کے نام سے، استوانہ ابی لبابہ۔ ادھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نیچے اترے صبح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ جو ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور پیچھے سے یہودیوں نے یہ اوس والوں کو یہ کہا کہ دیکھو ہم سے پہلے 2 قبیلے تھے، بنو قینقاع تھا اور بنو نذیر، ان دونوں کی دوستی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں خزرج والوں کے ساتھ تھی، اور خزرج والوں کی سفارش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان معاف کر کے ان کو خالی جو ہے وہ شہر سے باہر نکال دیا تھا، تو تم بھی ہماری سفارش کرو۔ اوس والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس سے پہلے خزرج والوں کی بات مانی تھی کیونکہ ان کا آپس میں دوستی تھی، رشتہ تھا، حلیف تھے یہ، اب جو ہے وہ آپ ہماری بات مان لیجیے ان کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تمہارے ہی اندر سے کوئی آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کرے، یعنی میں فیصلہ نہیں کرتا، تم لوگ فیصلہ کرو کیا کرنا ہے، تم میں سے ایک آدمی فیصلہ کرے گا۔ اور اس قبیلے کے سردار تھے وہی حضرت سعد بن معاذ، جو مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک خیمے میں اپنا وہ رگ کٹ گئی تھی، اس کا علاج ان کا اس موقع سے ہو رہا تھا، اور جب ان کو وہ تیر لگا تھا اور زخم ہوا تھا، اس وقت انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر ان کافروں کے ساتھ ایک اور لڑائی ہونے والی آئندہ تو مجھ کو زندہ رکھ، اور اگر یہ لوگ اب کبھی مدینہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکنے والے ہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ جب تک میں ان غدار، چونکہ وہ خود تشریف لے گئے تھے، وہاں کا ماحول دیکھا تھا، جب تک میں ان غدار بنو قریظہ کے بارے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، مجھے اپنے پاس مت بلانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد ابن معاذ کو بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں خیمے مہکا لے کر آ، ان کو جو ہے وہ حفاظت سے، چونکہ وہ زخمی تھے، حفاظت سے ان کو گھوڑے پر بٹھایا گیا، اور گھوڑے پر بٹھا کر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب وہ آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جتنے قوم والے تھے ان قوم والوں کو کہا کہ سب ان کے استقبال کے لیے اٹھو، سب اٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بٹھایا گیا حفاظت سے اتار کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا کیا کرنا ہے تم فیصلہ کرو۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا، یعنی میں جو کہوں گا ویسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ کہا میرا فیصلہ خود ان مسلمانوں پر، یعنی جو میری قوم کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی میری بات ماننا پڑے گی؟ کہاں ماننا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے لیکن آپ کی طرف اشارہ نہیں کیا، آپ کا خیمہ وہاں لگا ہوا تھا، کہا ان پر بھی نافذ ہوگا، یعنی حضور کے ادب کا اتنا لحاظ، یعنی ان کی مراد تھی کہ میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ بھی مانیں گے، لیکن آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھاتے تھے صحابہ، اتنا زیادہ احترام کرتے تھے، آپ کی بجائے آپ کے گھر کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ وہ بھی مانیں گے۔
حضور نے فرمایا، آپ سمجھ گئے، حضور نے کہا میں بھی مانوں گا، تم فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بالغ مرد ہیں سب کے سب قتل کر دیے جائیں، ان کو ہاتھ باندھ دیے جائیں، سب کو قتل کر دیا جائے، اور جتنے بچے اور عورتیں ہیں سب کو غلام باندھ دیا اور لونڈیا بنا کر بازار میں بیچ دیا جائے، اس زمانے کے دستور کے حساب سے۔ یہ بہت سخت فیصلہ تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی ان کے بالغ مردوں کی تعداد 400 450 تھی، کبھی اتنے لوگ جو ہے وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جرم ان کا بہت بڑا تھا۔ اس میں 3 بنیادی باتیں، یہ عام طور سے غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر، اس میں ایک واقعہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک ساتھ 450 لوگوں کو مار ڈالا۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ایسے موقع پر غداری کی تھی کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی اور یہ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے قلعوں سے باہر نکل جاتے تو مسلمان ہمیشہ کے لیے اسباب کی دنیا میں مدینہ میں ان کا وجود نہیں رہتا۔ سامنے 10,000 کا لشکر ہے، پیچھے یہ لوگ ہیں، اگر یہ غداری کر کے یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ دونوں طرف سے پیس دیتے تو مسلمانوں کا حال بہت پتلا ہو جاتا۔ دوسری بات، انہوں نے اپنا فیصلہ خود جو ہے وہ حضرت سعد ابن معاذ کے سپرد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہارا فیصلہ اس قوم کا کوئی بندہ کرے، تو ان کو لگا کہ یہ تو ہماری زمانہ جاہلیت کی دوستی ہے تو ہمارے تو اچھا ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کہا کہ ٹھیک ہے سعد ابن معاذ فیصلہ کریں گے۔ سعد ابن معاذ بہت کڑک آدمی تھے۔ یہ جیسے مہاجرین میں حضرت عمر کا نام ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خاص جو ہے وہ کیفیت آ جاتی ہے، ویسے انصار میں سب سے مضبوط صحابی یہ تھے حضرت سعد ابن معاذ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر بھی ان کے لیے یہی فیصلہ ہوا تھا جو تم نے کیا، اور ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں غداری کی یہی سزا لکھی تھی جو توریت میں ہے۔ توریت میں خود یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم کسی شہر پر حملہ کرنے جاؤ اور شہر کے لوگ تم سے صلح کر لیں تو ان سے اچھے کے ساتھ رہو، اور اگر وہ تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے اور تم جیت جاؤ تو ان کے مردوں کو قتل کر دو اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام باندی بنا کر اپنے ساتھ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو یہ موقع دیا، انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ، اور پہلے کہہ چکے تھے کہ فیصلہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سو فیصلہ نافذ ہونا تھا، اور آسمانوں کا بھی یہی فیصلہ تھا، ان کے مذہب کی کتاب کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ چنانچہ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ان کے جتنے بالغ مرد تھے ان سب کے جو ہے وہ ہاتھ یہاں گردنوں پہ اس طرح باندھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جو ہے وہ بڑا گھڑا کھدوایا، اور حضرت علی اور حضرت زبیر بن العوام کو حکم دیا کہ ان سب کو ایک بڑے گھر میں ان 400 لوگوں کو قید کیا، پھر 4 5 5 کو نکالتے تھے، وہاں خندق کے پاس لے جاتے تھے اور ان کی گردن اڑا کر وہیں ان کو اندر ڈال۔ 3 یا 5 لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ فیصلہ ہونے سے پہلے، ان کے اسلام کو حضور نے قبول کیا اور ان کی جان بخشی گئی۔ 2 3 اور صحابی تھے جن کے بارے میں کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا زمانہ جاہلیت میں مجھ پر بڑا احسان رہا ہے، آپ میرے لیے اس کو معاف فرما دیں، تو ان کو بھی معاف کیا۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ جیسے ہر لشکر میں ایک خطاب کرنے والا، تقریر کرنے والا ہوتا ہے، انصار میں سب سے اچھا بیان یہی کرتے تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قوم کے ساتھ تقریر میں مقابلہ ہوتا تھا، اور ایسا ہوا ہے، تو آپ ان کو پیش فرماتے تھے۔ اشعار میں مقابلہ ہوتا تھا تو حسان ابن ثابت کو آگے کیا جاتا تھا، اور تقریر میں ہوتا تھا تو ان کو۔ انہوں نے ایک یہودی کے بارے میں، آپ زبیر ابن باطا اس کا نام ہے، کہا کہ اللہ کے رسول ہماری جنگ بعاث، ایک بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں ایک جنگ ہوئی تھی، تو جنگ بعاث میں اس کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور اس نے مجھ کو معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تو اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے، آپ جو ہے وہ مجھ کو عطا فرما دیجئے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اب وہ گیا اور کہا کہ میں نے تیری جان حضور سے بخشوا دی ہے۔ ثابت ابن قیس زبیر کے پاس گئے، اس نے کہا صرف میرے اکیلے کی؟ کہاں صرف تمہارے اکیلے کی؟ کہا تم اس آدمی کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کے اہل و عیال سارے کے سارے قتل کر دیے گئے ہو، وہ اکیلا زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ حضرت ثابت پھر حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول اس کے بال بچوں کو بھی آپ معاف فرما دیں۔ کہا ٹھیک ہے معاف فرما دیں۔ پھر وہ گئے، پھر زبیر نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے بال بچے تو ہوں لیکن اس کا مال سارا اس سے لے لیا گیا؟ وہ پھر حضور کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول اس کا مال بھی دے دو۔ حضور نے فرمایا مال بھی دے دیا۔ وہ پھر گئے وہاں،
اور کہا کہ مال بھی مل گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا ہمارے سرداروں کا کیا ہوا؟ وہ کنانہ ابن ابی حقیق جس کا چہرہ چینی جیسا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا اس کو تو ہم نے مار کر گھڑے میں ڈال دیا۔ کعب ابن اسد کا، اس کو بھی مار کر ہم نے ڈال دیا۔ حیی ابن اخطب کا، کہا اس کو بھی مار کر ہم نے ڈال دیا۔ کہا پھر تم نے تو اپنا، میں نے جو احسان کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا، لیکن میں اپنی قوم کے بغیر اکیلا زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھ کو تم قتل کر دو۔ ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ایسا۔ پھر جو ہے وہ جو صحابہ مامور تھے ان صحابہ نے آ کر اس کو قتل کیا۔ اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ ایک کافر، ایک یہودی اپنی قوم کے ساتھ اتنی وفاداری نبھاتا ہے، تو ایک اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کو اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کتنی وفاداری نبھانا چاہیے۔ پھر یہاں تو جو ہے وہ سارا احسان ہو گیا تھا۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، لیکن وہ خود ہی اپنی جان بچانے پر آمادہ نہیں تھا۔ دوسرا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور آپ کا کسی کے احسان کا بدلہ دینے کا ارادہ، اور آپ کے دل کی وسعت کتنی بڑی ہے کہ ایسا شخص، اور بار بار الگ الگ شرطیں لا رہے ہیں لیکن آپ ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، آدمی لوگوں کا احسان لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ دونوں طرف جو ہے وہ گڑبڑ ہے، احسان لینے والا محسن کو بھول جاتا ہے، محسن نہیں بھولتا ہے، وہ ہمیشہ احسان جتاتے رہتا ہے۔ تو جس کو نہیں بھولنا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جس کو احسان کر کے بھول جانا ہے وہ برابر یاد رکھتا ہے اور ہر مجلس میں جتاتے رہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا۔ تو اس کا کام اس کو مل گیا اور اس کا کام اس کو مل گیا ہے۔ دونوں کو واپس اپنا کام چینج کر لینا چاہیے، اور احسان کرنے والے کو احسان کر کے بھول جانا چاہیے، اور جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد دیکھا کہ سب 400 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ان کے جتنے بیوی بچے تھے سب کو غلام باندی بنا کر بیچ دیا گیا، اور اس سے مسلمانوں نے ہتھیار خریدے۔ پارٹی نہیں کی اس سے، مسلمانوں نے ہتھیار خریدے، گھوڑے خریدے، کیونکہ مدینے میں گھوڑے بہت کم تھے۔ اس جنگ کے موقع سے بھی 36 کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، تو گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے تاکہ آئندہ کی جنگوں میں کام آوے۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ، مشرکین چلے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ اور یہ قریظہ کے یہودیوں کا انجام بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد دوسری یا تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے کے باہر جو ہے وہ خون آ رہا تھا۔ کسی نے اندر جا کر دیکھا تو ان کا جو زخم، وہ داغ کر جو خون روکا ہوا تھا، وہ خون بھر کے وہ اچانک جو ہے وہ پھوٹ گیا، اور وہ سارا خون، وہ رگ پھٹ گئی اور وہ سارا خون بہتے ہوئے جو ہے وہ خیمے سے باہر آیا۔ لوگوں نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے تشریف لائے اور خود ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ بہت بڑے صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ، اور بہت حضور کا ساتھ دیا۔ جیسے مکے میں حضرت ابوبکر نے ساتھ دیا، مدینے میں حضرت سعد ابن معاذ نے ساتھ دیا۔ اور آپ پر جب بہت زیادہ غم طاری ہو جاتا تھا، یا تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، یا آپ ایسے داڑھی ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، تو آپ نے داڑھی ہاتھ میں پکڑ لی اور ان کے زخم کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اپنی گود میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہوئے تھے۔ اسی حال میں ان کا انتقال ہوا، اور جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام رہا۔ تو اس پورے، اور یہ پورا جو واقعہ ہوا بنو قریظہ کا، یہ ایک سمجھو کہ غزوہ خندق کا دوسرا پارٹ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ خندق کے فوراً بعد 2 آیتیں ذکر کر کے اس کو جو ہے وہ ساتھ میں شامل کر دیا۔ اور خندق میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ تو سارا سب اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور کچھ گیا بھی نہیں تھا دونوں طرف کے لوگوں کو۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ خندق کی لڑائی مارکاٹ کی لڑائی نہیں تھی، ہمت اور حوصلے کی لڑائی۔ وہ 10,000 ہو کے بھی بھاگ گئے، اور یہ 3,000 ہو کے بھی جو ہے وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی جمے رہے۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ نفسیاتی جنگ تھی کہ جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ پہلے ہمت کون ہارتا ہے، وہ والی جنگ تھی۔ تو فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہودیوں کو نمٹانے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا تاکہ ادھر مکے کے لوگوں کو پیغام پہنچے کہ 25 دن تک ہمارے سامنے بھوکے ننگے یہ لوگ کھڑے رہے، پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں سردی بہت تھی،
اس حال پہ کھڑے رہے، اور ابھی ہم گئے اور یہودیوں کا کام تمام کر ڈالا تو پورے علاقے میں جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب بیٹھ جائے گا اور مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ جائے گا۔ دوسری بات، غریب صحابہ کو کچھ کھانے پینے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا، تو اگر یہودیوں پر فوری چڑھائی کریں گے تو مال غنیمت میں بھی بڑا حصہ ہاتھ آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اس امت کو مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں جہاد کے بعد دشمنوں کا مال حلال نہیں تھا، وہ دشمنوں کا سارا مال جمع کر کے پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ دینا ہوتا تھا، اور وہاں آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو سارے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جلا کر لے جاتی تھی۔ اگر آسمان سے آگ نہ آئے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا جہاد قبول نہیں ہے، اور اگر آگ آ کر دوسرے دن صبح کچھ نہیں ملے تو سمجھا جاتا تھا کہ ہمارا جہاد قبول ہے۔ صرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ مال غنیمت یعنی جہاد کے بعد ملنے والا مال اس امت کے لیے حلال کیا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جہاد ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ نبی ایک ہی علاقے کے لیے آتے تھے، پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے نہیں آتے تھے۔ جہاد کیا، فنش، کام ختم ہو گیا، اب اپنا کام دھندہ کرو، اپنا کماؤ کھاؤ پیو اور اپنی زندگی گزارو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ایسا نہیں ہے، آپ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے، جب تک کفر کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے جہاد کرنا ہے، سارے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جو مجاہدین ہوں گے اگر ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تو ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ وہ اپنی زندگی کے، چونکہ جہاد تو جو ہے وہ مستقل کرتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پہلی قوموں کی طرح نہیں ہے کہ اتنے علاقے کے لیے نبی، آپ تو پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ لکھا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تھا۔ بہرحال بہت مال غنیمت اس جنگ میں ملا یہودیوں سے، تقریباً جو ہے وہ 3000 سے زیادہ گھوڑے، اور یہ جتنے بچے اور عورتیں تھیں جن کو بیچا گیا، اور اس سے بھی جو مسلمانوں کو ملا اس سے بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ ہتھیار اور گھوڑے خریدے۔ 3000 نیزے مسلمانوں کو ملے، اور وہ جو جسم پر لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، اردو میں اس کو زیرہ بختر کہتے ہیں، لوہے کا لباس جنگ میں، وہ بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ 300 کے قریب ملا تھا۔ تو بہت ہتھیار ملا، چونکہ یہ جنگجو قوم تھی، یہودیوں والی قوم تھی، تو بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو ملی۔ پھر ان کی جو، یہ سب تو مار ڈالے گئے تھے، تو ان کی جو ان کے قلعے تھے، ان کے مکانات تھے، ان کی جو جگہ تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کروائی۔ اور اس تقسیم کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو صحابہ نے، انصار نے اپنا دل کھول دیا تھا، اور انہوں نے اپنی زمینیں بھی دے دی تھی کہ یہ زمینیں رکھو، جب تک تم کو ضرورت ہے اس زمین میں جو بھی تم اگا کر یا اس میں کھجور ہے اس سے اپنا گزران کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اب وہ ضرورت پوری ہو گئی، تو سب مہاجرین کو فرمایا کہ اپنی اپنی زمینیں جو تمہارے انصار بھائی نے تم کو دی تھی وہ واپس کر دو، میں تم کو اس میں سے دیتا ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ام ایمن رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا دلچسپ قصہ پیش آیا۔ ان کے پاس جو باغ دیا گیا تھا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے دیا تھا، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا باغ واپس کرو، نے کہا میں نہیں کروں گے واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس؟ یہ حضرت انس گئے ان کے پاس، تو حضرت انس کے گلے میں جو ہے وہ دوپٹہ ڈال کر کہا کہ تم لینے آئے، میں واپس نہیں، وہ جائے حضور کے پاس کی۔ اور ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا درجہ دیتے تھے۔ آپ کی والدہ آمینہ کی وفات کے بعد حضور کو ایک بڑی مدت تک ام ایمن نے ہی سنبھالا تھا، باندھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی، انہوں نے آزاد کر دیا تھا، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ماں میں تم کو اس سے جو ہے وہ اتنا زیادہ دے، تو کہا نہیں میں نہیں دوں گی، حتیٰ کہ حضور نے اس سے 10 گنا زیادہ بتایا کہ اتنا سارا تم کو دیتا ہو، کہا ٹھیک ہے تب تمہیں دے دوں۔ پھر جو ہے وہ حضرت انس کو ان کی زمین ملی، اور یہاں سے ان کو 10 گنا زیادہ جو ہے وہ زمینیں دی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنو قریظہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ تینوں قبیلے جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ تینوں جا کر آباد ہوئے تھے خیبر میں۔ خیبر یہودیوں کا آگے جا کر بڑا گھڑ بن گیا تھا، اور مختلف قلعے بنا کر وہاں بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس دوسری آیت میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ آئندہ خیبر بھی فتح ہوگا، اور وہاں کا سارا مال بھی تم کو ملنے والا ہے، یہ جو تم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں
اس کا بدلہ تم کو خیبر میں بھی ملے گا، اور آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کو فتح کر کے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دی ہوئی قربانی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور جن یہودیوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے اتار لائے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ مسلمانوں ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ان میں سے بہت ساروں کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا مالک بنایا، اور ایسی زمین کا بھی جن پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا، یعنی وہی خیبر والی، اور وہ جو حضور کی جانے کے بعد قیصر و کسریٰ ہے، دونوں مراد ہیں، اور ایسی زمین کا بھی اللہ نے تم کو مالک بنایا جن پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو قرآن پاک اور نماز سے آباد فرما، ہمارے محلوں کو تلاوتوں کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے، تیرے عشق سے آباد فرما، اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق اور سعادت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں اور بڑوں، اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں، اے اللہ ہمارے پورے گاؤں کو اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ نماز کا عشق عطا فرما، اے اللہ نماز سے سچی پکی محبت نصیب فرما، اے اللہ پانچوں وقت کی نمازیں صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز کا پابند بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھیں ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوں، تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی پیاری حالت میں موت نصیب فرما، اے اللہ قبر کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما، اللہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما، میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا نصیب فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما،
اپنی رحمتیں ان کے ہر فرد پر نازل فرما، دشمنوں کی ہمتوں کو پست فرما، اے اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما، اے اللہ ساری دنیا کے سامنے ان کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کو شکست فاش عطا فرما، اے اللہ ان کے رہبروں کی اور لیڈروں کی اے اللہ جہات ستہ سے تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح سے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم